الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام سامعین کرام معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنیادی 5 ارکان ہیں. اس میں پہلا ہے کلمہ طیب پڑھنا، یعنی دوسرا اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. یعنی زکوٰۃ کا کچھ ایسا ذکر آیا ہے قرآن میں بہت مرتبہ، 40 مرتبہ، کم وہ پیش، یہ پکی تعداد نہیں ہے، یعنی کم وہ پیش 40 مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ طیب پڑھنا ہے، کلمے کے بعد نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ مال داروں والوں پر فرض کی گئی، یعنی جو مال والے ہوتے ہیں ان پر بھی فرض کی گئی ہے. اس کی ضرورت یعنی اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا، یہ جو فرض کی گئی ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اللہ اکبر. اور صحیح طور پر ادا نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، یعنی بہت بڑے گناہ میں مستحق ہوگا اگر اس کی ادا نہ کرے. آپ حضرات کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زکوٰۃ میں کچھ اس ایسی باریکیت ہے، یعنی اس میں بہت باریکیت بتائی جاتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کا لفظی معنی پاک کرنے کے ہے، یعنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی اپنا جو مال رہتا ہے، اگر وہ مال میں سے اگر ہم آخری حصہ زکوٰۃ میں اگر نکال کر دے دیں تو اس کو یعنی اس مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے مال جو رہتا وہ پورا پاک ہو جائے گا. یعنی زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہو جائے گا اور اضافہ ہوئے گا زکوٰۃ دینے سے. تو اسی کے تعلق فرمایا گیا ہے، یعنی جو آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے. کم و بیش یعنی 40 مقامات پر قرآن پاک زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی اتنی اہمیت دی گئی ہے زکوٰۃ کو، کیونکہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی جو بھی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابھی میں نے آپ کو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. آپ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اگر کوئی شخص نماز کو قائم کر لیتا ہے لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ سب اللہ ہی کا دیا ہے، یعنی ہمیں کوئی اور نہیں دیا، صرف اللہ ہی دیا ہے. ہماری ساری چیزوں کا اصل اگر کوئی مالک ہے تو وہ رب کریم ہے، یعنی اس نے اپنے رحم و کرم سے یہ نعمت ہمیں استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر وہ ہم کو ساری مال و دولت مانگ لے تو ہم دینے کے لیے راضی ہو جائے، لیکن اعتراض کا تو حق نہ ہوگا. لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کا کرم یہ ہے، اس کی ایسی بات ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ صرف فرما رہا ہے کہ کچھ حصہ، اپنا آخری حصہ یعنی اپنا بلکہ اپنے مال سے کچھ حصہ خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے، یعنی کچھ حصہ مانگ رہا ہے. زکوٰۃ کے طور پر مال کا 40واں حصہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی پہلا رکن آپ کو بتا، پہلا رکن کلمہ اور دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اور ہم مانتے ہیں یعنی ہم نے نہ خدا کو دیکھا ہے، کوئی خدا کو دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھا خدا کو. یعنی خدا کو صرف ہے یا رسول اللہ، یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی نہیں دیکھا، پر ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہمارا رب
اب ایک ہے، ہمیں تو ان کی بات پر مانتے ہیں، یعنی ان کے حکم کی تابع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول یعنی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے، یعنی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا۔ تو یہ بات فاروق اعظم نے سنی۔ فاروق اعظم سن کر ابو ہریرہ کو پکڑ کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں یعنی مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا قال صدقت، 3 مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ سچ فرما رہا ہے، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صدقت، ابو ہریرہ جو کچھ فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ دریافت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رآنی بالحق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی خدا کو دیکھنے کے برابر ہے۔ نائب رسول خواجہ غریب نواز کی فضیلت نہیں جان سکتے تو ہم نبی کی کیا فضیلت جان سکیں گے؟ خواجہ غریب نواز اور ہمارے اولیاء اللہ کے سردار غوث اعظم کی فضیلت نہیں جان سکتے ہے۔ آپ تبع تابعین کو لے لیجئے، صحابہ کو لے لیجئے، یعنی ہم ان تک نہیں پہنچتے تو ہم نبی تک کیا پہنچ سکیں گے؟ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقابلہ کرنا پڑتے ہیں۔ ہم جس کے امتی ہیں، ہم جس کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یعنی اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پانچ بنیادی ارکان بتائی ہیں۔ پہلا ہے کلمہ اور دوسرا ہے نماز قائم کرنا، یعنی نماز کے تعلق سے تو 70 مرتبہ یعنی کم و بیش، اس سے بھی زائد بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا، کہیں زکوٰۃ کے ساتھ فرمایا، کہیں علیحدہ فرمایا اقیم الصلاۃ، اے مسلمانوں یعنی اے مومنوں تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو۔ نماز میں یہ ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو شیر خدا ہے جسے آپ کو جانتے ہوں گے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنگ میں یعنی آپ جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو آپ کو تیر لگ گئی تھی، یعنی آپ کے پشت یعنی آپ کے پیٹھ پر آپ کو تیر لگ گئی تھی، تو آپ کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ کو بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا، یعنی صحابہ اکرام نکال نہیں سک رہے تھے، بہت سی کوشش کی نکالنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا حضرت علی کو کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، حضرت علی کو کسی نے بولا تو حضرت علی نے یعنی حضرت علی کو نماز ادا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت علی نماز یعنی نوافل 2 رکعت ادا کر رہے ہیں، آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ کی تیر نکل گئی لیکن آپ کو ہوش نہیں تھا، آپ کی وہ جستجو تھی نماز میں، یعنی نماز ہی میں آپ کا تیر نکال دیا گیا، آپ کو ذرہ رتی پر برابر بھی ہوش نہ آیا، تو وہ نماز صحابہ اکرام وہ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے جب بات آئی تو میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بارہا یہ اشعار کہتا ہوں، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، یعنی اس اشعار کا آپ کو مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری بے وفائی پر ہم بے وفا ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی بے وفا ہمیں کوئی دھوکہ دے تو ہم اسے کہتے ہیں بے وفا، اور ہم اگر سب کو دھوکہ دے تو اسے کیا کہیں گے، یعنی ہم تو نماز اذان سن لیتے ہیں لیکن نماز کو نہیں جاتے، پھر بولتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، پھر بولتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارے رب سے بے وفائی نہیں ہوئی تو کیا ہوئی، یعنی ہماری بے وفائی پر وہ ہم اتنا بے وفا ہے، یعنی اس کی اذان سنتے ہیں نماز نہیں پڑھتے پھر بھی وہ رحم و کرم ہر ایک چیز ہمیں عطا کرتا ہے، کیا نہیں عطا کیا، ہر ایک چیز عطا کیا ہمیں، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، ہر ایک چیز ہمیں استعمال کرنے کے لیے جو دیا ہے، یعنی ہر ایک چیز اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یہ ہم نہیں سوچ رہے، یعنی ہم اگر اس سے ہم بے وفائی کرتے ہیں یعنی دھوکے بازی کرتے ہیں ہم اللہ سے، یعنی ہم تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہمارے ہم نبی کے امتی ہیں لیکن اس نمازیں نہیں پڑھتے، یعنی اذان سن کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم اگر باوفا ہوتے یعنی اگر ہم اس سے محبت کرتے تو وہ کیا ہمیں نہیں عطا کرتا، یعنی ایک وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ آج اولیاء اکرام کو آپ دیکھیں گے اولیاء اکرام ایسے ہی ولی نہیں بنے،
وہ ہر ایک چیز اپنی قربان کرتے تھے رب العالمین پر، اپنے ہر ایک چیز کو قربان کر دیتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یعنی نماز قائم کرنا، نماز میں خشوع و خضوع، ہمیں دنیا کا ذہن نہ رہے، یعنی ہم نماز پڑھے تو ہم صرف اور صرف اللہ کے راضی کے لیے، رضا کے لیے پڑھیں۔ تو اسلام کا تیسرا رکن ہے، آپ کو میں پہلا بتا دیا کلمہ، دوسرا نماز، اور تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے تو میں آپ کو سمجھا دیا ہوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مال و دولت صرف اللہ کی طرف ہے، یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں صرف یعنی ہمیں جو کچھ ہر ایک چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نہ دولت، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، یعنی اشعار میں فرمایا گیا۔ اور چوتھا کہا گیا ہے حج کرنا۔ حج کے تعلق سے تو آپ نے سنا ہوگا، یعنی حج کا جب ذکر آیا ہے تو میں آپ کو ماں باپ کے تعلق سے بتا ہی دیتا ہوں، یعنی حج کا اگر ثواب، اگر حج کو تو ہم جان نہیں سکتے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بھی فرض ہے، لیکن اللہ نے اس کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے، یعنی وہ تو حج کرنا فرض ہے ہم پر، یعنی اس کا ایک ذریعہ، اس کے برابر ثواب یہ دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تو ایک ایسی مسکراہٹ، یعنی اپنے ماں باپ کو ایک مسکراہٹ کی نظر سے دیکھ تو میں تجھے حج کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے فرمایا صرف ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو۔ ہم تو آج یعنی ان سے جھڑکیاں دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تم نے مسکرا کر بات کی تو میں اس کا حج کا ثواب دوں گا، اگر تم نے ناراض ہو کر یعنی غصے میں بات کی تو اس کی بھی اس کا بھی مطلب سمجھا دیا ہے، یعنی اس کو جہنم میں کیسے عذاب دے گا۔ اسلام میں چوتھا رکن ہے حج کرنا، اور پانچواں ہے رمضان کے روزے جو آج ہم پر فرض کیے ہیں، یعنی ہم رمضان کے روزے آج 15 دن ہو چکے ہیں، رمضان دکھ نہیں رہا، یعنی یہ تو آ گیا چلے گیا، یعنی اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، یعنی جو رمضان تو پا لیا اور اپنی بخشش نہیں دی، یعنی اپنے گناہوں کو بخشایا نہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب نہیں کیا، اللہ یعنی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی رمضان تو ہم نے پا لیا، ابھی باقی ہے 15، یعنی اور 15 دن باقی ہے، یعنی اور جب آخری ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج صبح میں بتایا تھا کہ یعنی اللہ کے نبی آخری رات یعنی 21 سے 21، 23، 25، 27 اور 29 کو یعنی عبادتیں کیا کرتے تھے، یعنی جاگنے، ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ صرف 27 کو عبادت کرنا ہے، بلکہ پورے راتیں، 7 راتوں کو ہمیں عبادت کرنا ہے، اور یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جاگتے تھے، خود عبادت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں شمار کرتے تھے۔ تو یعنی ہمیں بھی چاہیے ہم تو عبادت کر لیں، لیکن اپنے بچے کو بھی وہ تربیت دیں، یعنی بچہ ہم تو عبادت کر رہے، عبادت میں مشغول ہے، بچہ کھیل کود میں مشغول ہے، یعنی بچہ وہی کھیل کود میں مشغول رہتا، بعد میں اگر اسے کچھ پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے تو اس ذکر کے تعلق سے پتہ ہی نہ تھا، کیونکہ اگر باپ ہی نہ بتائے گا تو کون بتائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرے کہ آخر میں وہ جب کچھ کرے تو اس کو اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اس کے باپ کو بھی ملے۔ یعنی قرآن کریم میں 70 سے زائد جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، مگر جہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی ضرور ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز زکوٰۃ کا تقریباً ایک درجہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے جو اہم ترین فائدے ہیں اس کو بتاتا ہوں کے چلیے۔ اس کے پیش نظر پچھلے امتوں کو بھی دوسرے احکام کے ساتھ زکوٰۃ ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہم پر ہی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہے، اس سے پہلے جو امتی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو بھی امتی تھے سب کو یہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا، اور یہ بات آئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی یعنی ہر ایک کی امت جیسا ہر ایک یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، یہ سب اپنے مطلب یہ جن کی امت کی نا وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، یعنی ان کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلمہ، ان کی امت ان کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسے ہی کرتی لا الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل خلیل اللہ، یعنی جن کے امتیں تھے تمام نبی، جتنے بھی نبی ہمارے نبی تھے، یعنی ہمارے نبی
اول بھی آئے آخر بھی آئے. ہمارے نبی کا ظہور پہلے ہوا لیکن دکھایا آخری میں گیا. میرے نبی کا نور پہلے سے لگ گیا, یعنی حضرت آدم سے بھی پہلے ہمارے نبی کا نور آیا ہے, اس کے بعد حضرت آدم آئے, یعنی ظہور آخری میں ہوا میرے نبی کا. یعنی جتنے بھی نبی تھے, وہ جتنے بھی نبی ہم کے امتی تھے, وہ اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, لیکن تمام نبی مل کر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. یہ ہمارے نبی کا جس کا کلمہ نبی خود پڑھتے تھے, انبیاء اکرام خود پڑھتے تھے, یعنی سب انبیاء اکرام یہی پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب انبیاء اکرام پڑھتے تھے. یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں, ہم جس کے امت میں شمار ہیں, اسی کا کلمہ پورے نبی پڑھتے تھے. یعنی ہم وہ مقدس, ہم اپنی جو عزت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مقام ہے, ہم کس کے امت میں, ہم آپ کو بتا دیا, ہم اس کے امت میں جس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا. نبی کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے برابر. زکوٰۃ کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا, زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 3 فوائد ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب, یعنی اللہ سے رضا حاصل کر سکتے ہیں, یعنی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. یعنی اپنے کو پورا مال نہیں دینا ہے, یعنی اپنا پورا مال لٹانا نہیں ہے زکوٰۃ, کچھ آخری حصہ زکوٰۃ دینا ہے, یعنی آپ کسی کو دینا ہے. یعنی آپ اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو بھی اس کو نہیں ادا کرنا ہے کہ جو مال والا, نہیں کرنا ہے. ہم کو یہ کرنا ہے, یعنی ہمیں ان کو دینا ہے جو غریب ہے, جو یتیم ہے, جن کے ماں باپ نہیں ہے, جو بھی بے سہارا ہے, ان کو آپ یعنی ایک سہارا بن کر دینا ہے. ایک سہارا ایسا بننا ہے کہ نہ کہ وہ یہ مطلب ان کو بتاتے ہوئے میں ان کو یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں, ایسا دے کہ کسی کو یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہے. ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا. اللہ ہمیں تم جہاں کہیں بھی دیتے ہو, یعنی تم جہاں کہیں بھی جا کر کسی کی مدد کرتے ہو, وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ہمیں صرف نیکی کمانے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا تم جہاں سے بھی دے دو گے میں اس کا ثواب عطا کروں گا, یعنی زکوٰۃ کے طور پر. اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرنے کی مالی طور پر بھی اس کو عبادت اور بندگی کا اظہار کرنا ہے. یعنی ہم نماز پڑھ کر تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لی, یعنی ہمیں زکوٰۃ ادا کر ہماری یعنی ہماری مال دولت بھی ادا کر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے حکم پر چل رہے ہیں. تو یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں جو کمزور طبقے ہیں زکوٰۃ ان کو دے, یعنی جو مددگار ہے ان کی ضروریات کو بہترین انتظام کرے. جو تیسرا مقصد زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے دل و دماغ سے مال و دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو دنیا میں مال و دولت ہے, نہ کہ ہم کو اس سے محبت. اللہ نے بارہا فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی کلال نہیں ہے کہ وہ جس کو دنیا میں باقی رہنا ہے. یعنی یہ دنیا پوری فانی ہونے والی ہے کہ اس میں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے, اس سے سب چھوڑ کر جانا ہے. صرف ہمیں اگر جائیں گے تو یہ پورا بڑا گھر نہ لے کے جائیں گے, ہماری بڑی کار نہ لے کے جائیں گے, ہمارے بڑے بڑے فون نہ لے کے جائیں گے. اگر ہم جائیں گے تو صرف اور صرف 2 گز زمین میں جائیں گے, صرف 2 گز زمین کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسلمانوں کو اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے. یعنی صدقہ دینے سے دل پاک ہو جاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور ان کے لیے برکت کا سبب بنے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری بات بتا رہا ہوں, زکوٰۃ کا مال جب دوسرے مالوں میں مل جائے گا, یعنی زکوٰۃ کا جو مال رہے گا وہ دوسرے مالوں میں مل جائے گا تو اس کی تباہ و بربادی برباد کر دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی اور باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا. ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی زکوٰۃ روک لیتی ہے, یعنی جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اس پر بارش بند ہو جاتی ہے اور لوگ دانہ کے محتاج ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرو. مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یعنی یتیم بچوں کو زکوٰۃ ادا کرنے آتا ہوں, یعنی جو بھی غریب ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی سنا ہے اس پر جتنا ہو سکے اتنا عمل کرنے کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.